بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے تمام امت اور مسلمانوں تک رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اس کی قیمتی لمحات کی وضاحت پہنچائی۔ اس میں ایک بڑی اہمیت کی چیز سحری ہے۔ سحری سنت بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم سحری کیا کرو، اور وہ افراد جو رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھ سکتے ہوں وہ بھی سحری کیا کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ تو سحری کے اندر ضروری ہے کہ انسان سحری کے وقت اٹھے، نوافل تہجد ادا کرے اور اس کے بعد سحری کرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ احادیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سحری کے آخری وقت کا علم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سحری کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سحری کے بغیر ہی ہمارا گزارا ہو جائے گا، یہ بھی شرعاً درست نہیں۔ اور بہت سے افراد ایسے ہیں جو سحری کرتے ہیں اور وہ فضیلت سامنے رکھتے ہیں کہ آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے، وہ آخری وقت میں سحری کرتے ہیں، لیکن آخر میں ایسے وقت میں جا کر بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں جس کے اندر سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسان کھانا کھا رہا ہے، جیسے عام مشہور ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ کھانا پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب ایسے لمحات میں جب آپ کھانا کھا رہے ہوں گے یا آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوں گے جو کھانے پینے سے منسلک ہے تو نقصان ہو، اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ عبادت نہیں ہو۔ وہ عبادت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے شریعت کے مطابق سحری کا اہتمام نہیں کیا۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بڑی ہی غلطی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ بابرکت اور بہت ہی فضیلت کی حامل عبادت ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اصل میں بہت سے لوگ سنن ابی داؤد کی روایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر اذان کی آواز سنو اور تم کچھ کھانا کھا رہے ہو تو اپنا کھانا کھا لیا کرو، ان روایات کے ذریعے، ایسی روایات کے ذریعے اس غلطی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ شاید دوران اذان کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور دوسری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے اور یہ بتایا کرتے تھے کہ تہجد میں وقت بہت کم رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ نماز فجر کے لیے ہوا کرتی تھی کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ چیز ایسے نہیں ہے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، تو ہم نماز فجر کی جو اذان ہے اسی کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو تہجد کے لیے ہوا کرتی تھی اسی کی طرح ہے، اور ہم بھی اس میں کھانا جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ بڑی عبادت جو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی فضیلت کی حامل ہے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سحری کے اوقات کو قیمتی بنائیں، جہاں تہجد اور نوافل کا اہتمام کریں، وہیں سحری کا کھانا اس وقت میں کھائیں جو شریعت کے مطابق صحیح اور درست وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا